عبداللہ ابن جدعان ایک معتبر نام تھا اور یہ صفا کے قریب اس کا گھر تھا۔ حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو ابو جہل آگے سے آیا، حضور کو دیکھ کے بھڑک اٹھا اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے حضور کو وہ پتھر ایسے انداز میں مارا کہ حضور کے بدن سے لہو رسنے لگا۔ خیر حضور سین حرم میں آئے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کے ہاں راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے، سجدہ ریزیاں ہوئیں اور اپنے دکھ اپنے رب کے حضور عرض گزار ہوئے۔ حضور کے چچا تھے امیر حمزہ، اور یہ شکار پہ جاتے تھے صبح کو، اور جب دن چڑھے واپس آتے تو اپنی لونڈیوں کو راستے میں جو واقعات پیش آئے ہوتے شکار کے ساتھ اس کو بڑی بہادری سے بیان کرتے کہ ایسے شکار نکلا اور میں نے یوں سے پکڑ لیا اور یوں میں نے دبوچ لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کو آ کے قصے سنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ تو شکاروں کو پکڑ رہا ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس میں جب حضرت امیر حمزہ آ رہے تھے تو آگے دو لونڈیاں تھیں جو آپس میں بات کر رہی تھیں کہ اگر اسے پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا تو یہ یوں اطلاع کرنا چلتا، اس کے چلنے کا یہ انداز نہ ہوتا۔ آپ نے سن لیا، روک گئے اور ان لونڈیوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی کہ تیرا بھتیجا عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، ابو جہل نے دیکھا تو بھڑک اٹھا اور اس بیچارے نے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ آگے سے حملہ آور ہو گیا اور مار مار کے لہو لہان کر دیا، نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو گیا، لہو لہان کر دیا۔ اور غصہ آیا، غیرت مند تھے، ہاشمی خون تھا، سیدھا سین حرم میں پہنچے تو ابو جہل وہاں سنادید قریش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کمان کا چنڈا اس کے سر پہ مارا اور کہا اتشتمہ وانا علی دینہ، سر پھٹ گیا اس کے حوالی اٹھ کے امیر حمزہ کے ساتھ مزاحم ہوئے تو ابو جہل نے سوچا ابھی بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، لڑائی چھڑ جائے گی، تو اس نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی، آپ رہنے دو۔ اب امیر حمزہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں، حضور کعبے کے کونے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، یہ حضور کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدے میں تھے، پھر کہا یا ابن اخی، پھر تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے۔ حضور نے سر اٹھایا، کہا بیٹا میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، توقع تھی کہ بھتیجا خوش ہو جائے گا، ابو جہل نے جو ظلم کیا، زیادتی کی، تو میرے بھتیجے کو بڑا احساس ہوا ہوگا کہ آج میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، تو اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، تو وہ احساس ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تو بڑی حیرت ہوئی، قسمت اچھی تھی، مان زبان سے نکلا تم کیسے خوش ہوتے؟ کہا میں تو تب خوش ہوں گا جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تم بھی مانتا۔ تو کہا کہ پھر تم گواہ بن جاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو امیر حمزہ دولت ایمان سے مالا مال ہو۔ پھر اب حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ جب رشتہ ایمان قائم ہوا، پھر حضور کی جان نثاری جو ان کے اندر آئی، میرے اور آپ کے آقا فرمایا کرتے تھے کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے تقاضوں سمیت ایمان لانے سے دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ جو باطنی تعلق ہے جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے صلے میں قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ تیقن پیدا ہو جاتا ہے، یہ تیقن ہی من میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔
قرآن مجید کی تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل گوا دیتی ہے، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی، اور جب تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو یہ قرآن من میں سویرے، من میں روشنیاں اتارتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے۔ تو تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل دور کر دیتی ہے، اور تلاوت کرنے والا راحتوں کے ایک جہان میں آباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کی تلاوت سے من ستھرا ہوتا ہے، من پاک ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشاف۔ دل پہ جب اترے، جب یہ محسوس کرے، دیکھو حضور کی وساطت سے رب نے مخاطبہ کیا ہے۔ جب رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے۔ میں ایک دن اعتکاف میں تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو لفظ آئے کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اللہ، یہ بات تو حضور کی وساطت سے ہمیں کہی گئی نا۔ تو یقین جانے ایسا نشہ طاری ہوا، میں وہ لمحے نہیں بھول سکتا۔ تو میں بڑا ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ضبط نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مجبور ہو کے میں اٹھا اور ایک ایک حجرہ اعتکاف میں گیا، اور سب کو جا کے میں نے کہا یہ رب کا کلام سنو۔ رب کہتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ، خبر دو، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ذمے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کبھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور اس کا میسج ہمارے نام کیا ہے۔ حضور کی وساطت سے ہمارے نام یہ رب کا پیغام ہے۔ آپ کے نام کوئی کسی امبیسی سے خط آئے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو اور آپ اس زبان کو جانتے نہ ہوں، تو کیا اس کو چوم کے رکھ دیں گے یا اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی دکھ کی خبر ہے، کیا بات ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے وہ خط آپ کے نام آتا ہے، تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس نہیں لے جاتے جو اس زبان سے آشنا ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا خط ہے، حضور کی معرفت۔ تو یہ پڑھے نا ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن فیض دیتا ہے۔ یہ قرآن اپنے مخاطب کو، یہ تو خالی پڑھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے، بلکہ خالی پڑھا نہ جائے دیکھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے۔ اس کو دیکھ بھی لیا جائے، اس کے سننے سے فیض ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے دیکھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے سمجھنے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس دینے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے۔ یہ تو سراپا فیض ہے، یہ تو روشنیوں کا منبع و مصدر ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والا دارین کی سعادتیں پاتا ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر
ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔